الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. سورہ آل عمران آیت نمبر 90-91 اور تیسرے پارے کی آخری 2 آیتیں. ترجمے کے اعتبار سے بالکل دونوں آسان آیتیں ہیں. ان الذین کفروا، بے شک الذین جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ان کے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا، پھر بڑھتے چلے گئے، کفرن، آیت کا مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے، وضاحت کیا ہے؟ مفسرین کی مختلف رائے ہے اس میں. اگر یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے تو پھر تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عیسیٰ و انجیل بعد ایمانہم بموسیٰ و توراۃ ثم ازدادوا کفرا بکفر محمد و قرآن. یہ تفسیر ہو جائے گا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ اور ان پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لائے اور ان پر ایمان لانے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کیا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے گویا کہ انہوں نے پچھلے والے کفر میں اضافہ کر دیا. اس معنی کر تو بالکل صاف ستھرا ہے. اگر آیت کا تعلق مطلب اہل کتاب کے ساتھ تو معنی یہ ہوگا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، بعد ایمانہم، اپنے نبی اور ان پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لا کے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور ان کو تکلیف دینے میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اپنے کفر میں اضافہ کر دیا. اس صورت میں یہ معنی ہوگا. اور اگر تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مطلق سب کے لیے ہو، اہل کتاب، ایمان والے، مسلمان سب، تو پھر یہ ارتداد کا حکم ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمانہم، چاہے وہ مسلمان ہے پہلے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، سب کے لیے ہے ایمان لانے کے بعد. ثم ازدادوا کفرا کا مطلب ہے ثم استمروا علی الکفر، پھر موت تک وہ کفر پر قائم رہے. ثم ازدادوا کفرا کا یہ معنی ہوگا ثم استمروا علی الکفر، پھر استمرارن یعنی بالکل دائمی طور پر موت تک وہ کفر پر رہے. اب آخری ٹائم ہے، مرنے کا ٹائم ہے اور یہ مر رہا ہے. لن تقبل توبتهم، اب ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. لن تقبل، لن ہرگز نہیں، تقبل قبول کی جائے گی، توبتهم ان کی توبہ. پھر اور بھی تو آخر میں ایمان لے آیا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن نہ اس کی توبہ اس وقت قبول نہیں. وَأُولَٰئِكَ، اور یہی لوگ، هُمُ الضَّالُّونَ،
گمراہ ہے. گمراہ تو سارے کے سارے ہیں لیکن یہ گمراہی کے سر چشمے ہیں, یہ بہت زیادہ گمراہ ہے. ان الذین کفروا, بے شک الذین وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, وماتوا اور مر گئے, وہم کفار, واو حالیہ ہے, حالانکہ درام حال یہ کہ ہم وہ کفار کافر تھے. فَلَنْ يُقْبَلَ, پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, من احدہم ان میں سے کسی ایک سے, ملء الارض زمین بھر کر, ذهبا سونا, وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگر وہ فدیہ دینا چاہے, بدلہ دینا چاہے, بِهِ اپنے اس کفر کے بدلے, اپنے اس کفر کے بدلے. فَلَا يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا کے بھی دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت کفر میں مر گیا, حالت کفر میں مرنے کے بعد آخرت میں اگر وہ صرف ایمان کے لیے ساری زمین کو بھر کر سونا دینا چاہے تو ان کا یہ سونا قبول, پھر تو یہ محال ایک جملہ ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اگر آسمان میں چڑھ گیا تو مجھ سے یہ لے لینا, ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ آسمان پہ چڑھنا ممکن نہیں ہے, تو گویا کہ یہ محال ہے کیونکہ وہاں سونا بھی نہیں ہوگا, زمین بھر کے بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایسا ہے جیسے قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة حتى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نہ گزارا جائے. اب اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارنا چونکہ ممکن نہیں ہے, اس لیے ان کا جنت میں جانا ممکن نہ. تو یہاں یہ تعلیق بالمحال ہے کہ فَلَا يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ, اگر وہ ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے, لیکن چلو اگر ایک سیکنڈ کے لیے تصور کیا جائے تو پھر بھی ان سے اس کو قبول. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ دنیا میں حالت کفر میں مرتا ہے اور کفر کی حالت میں اس نے نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے تو فَلَا يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ, اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا, یعنی گویا کہ اتنے رفاہی کام کیے کہ کروڑوں اربوں کروڑوں روپے خرچ کیے, لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے, تو اس کا وہ سارا جتنا بھی ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے. دونوں معنی ہیں, اگرچہ زیادہ تر مفسرین نے پہلے والے معنی کو ترجیح دی ہے. فَلَا يُقْبَلَ, پس ہرگز نہیں, یقبل قبول کیا جائے گا, من احدہم ان میں سے کسی ایک سے, ملء الارض زمین بھر کر, ذهبا سونا. یہ سونا بھی ہو سکتا ہے اور ہر وہ چیز کہ جو بندے کو جس سے محبت ہو, ہر وہ چیز کہ جس سے بندے کو کیا ہو, دلی محبت ہو. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ, اگر ابتدا وہ فدیہ کرے, بدلہ دے, بھی اس کفر کے بدلے, بابدلیت کے لیے ہے اس کفر کے بدلے. اولئک, یہی لوگ, لہم, ان کے لیے, عذاب علیم, وما لہم, اور نہیں لہم ان کے لیے, من ناصرین. من کا معنی یہاں کیا ہے, کوئی. سے کا معنی بھی کوئی ہوتا ہے, گویا کہ بعض. وما لہم, اور نہیں ہے, من ناصرین, کوئی
मददगार, मदद करने वाला, उनका कोई मददगारों में से कोई मददगार भी नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बअद ईमानिहिम, उनके ईमान के बाद, सुम्मा ज़दादू कुफ्रा, और फिर वो अपने कुफर में इजाफा करते चले गए, लन तुक़बल तौबतुहुम, तो हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी उनकी तौबा, व उलाइका हुमुज़-ज़ालिमून, और यही लोग गुमराह है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व मातू, और मर गए, व हुम कुफ़ार, हालांकि वो काफिर थे, यानी हालत कुफर में, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, तो नहीं कबूल किया जाएगा उनमें से किसी एक से, मिल्उल अर्द, ज़मीन भरकर, ज़हबन, सोना, वलव इब्तदा बिही, अगरचे वो फिदिया करे उसके बदले, उलाइका लहुम अज़ाब, यही लोग हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, और नहीं उनके लिए कोई मदद करने वाला, कोई